السلام علیکم، میں کریم ارمان ایک بار پھر لائٹ کیمرہ ایکشن کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ میرے اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں۔ آج میں ایک ایسے اداکار کو خراج تحسین پیش کرنے جا رہا ہوں جو ایک چائلڈ سٹار ہے۔ چائلڈ سٹار جو اکثریت وہ اپنے والدین کے سپورٹ کی وجہ سے آتے ہیں، ان کو والدین خود لے کے آتے ہیں یا ان کی سپورٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ لیکن جس سپر سٹار چائلڈ سٹار کی بات میں کر رہا ہوں وہ بغیر کسی کی مدد سے انڈسٹری میں آیا، اور بالکل اسی طرح جس طرح ایک بڑا فنکار بہت محنت کر کے تکلیفیں کاٹ کر انڈسٹری میں وہ مقام حاصل کرتا ہے، اسی طرح اس بچے اداکار نے بھی کافی تکلیفیں کاٹی اور پھر وہ ایک سٹار بنا، چائلڈ سٹار۔ اور بچپن کے کردار بھی اس نے ایک ایسے سپر سٹار اداکار کے ادا کیے جس کا ثانی پاکستان میں نہیں۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں ایک ایسے ہی سپر سٹار بچپن کے کردار کو ادا کرنے والے اداکار کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ایسا سپر سٹار جس نے پاکستان فلم انڈسٹری پر حکومت کی۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئے، سلطان رائی صاحب۔ سلطان رائی صاحب کے کردار کو ادا کرنے والا یہ بچہ جس نے راہی کا لقب بھی اپنے نام کے ساتھ لگایا، آپ سمجھ گئے، پرویز راہی۔ پرویز راہی وہ واحد اداکار ہے جو بغیر کسی کی مدد پہ پاکستان فلم انڈسٹری میں آیا اور اپنا مقام بنایا، اور اتنی خوبصورتی سے اس نے سلطان رائی صاحب کے بچپن کے کردار کو ادا کیا کہ خود سلطان رائی صاحب بھی خود کہتے تھے کہ میں بہت مشکل میں پڑ گیا۔ اس کی اداکاری اتنی پختہ تھی کہ مجھے پھر بہت سوچ سمجھ کر اپنے کردار کو ادا کرنا ہوتا تھا۔ تو یہ بچہ کون تھا، کہاں سے آیا، یہ کہانی آج میں آپ کو سناؤں گا۔ ایبٹ آباد میں ہونے والے یہ بچہ جو بہت جلد یتیم ہو گیا تھا، اپنی ماں کے ساتھ شہر راولپنڈی میں آیا۔ یہاں پر اس کی ایک خالہ رہتی تھی۔ غربت کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ تو کوئی نہیں چلا، اور جس طرح غریبوں کے بچے نڈر ہو کر گلیوں میں گھومتے ہیں، اسی طرح پرویز راہی بھی ان راولپنڈی کے گلیوں میں گھومتا رہا۔ ڈھوک اسو نامی ایک علاقہ راولپنڈی کا، جہاں وہ اپنی خالہ کے گھر رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی خالہ نے اسے بیچنے کے لیے ایک مرغی دی کہ یہ راجہ بازار میں بیچ کر آؤ۔ وہ راجہ بازار گیا، سامنے ایک سینما تھا، روز سینما، وہ وہاں چلا گیا اور پوسٹر دیکھنے میں اتنا مگن ہو گیا کہ مرغی کب اس کے ہاتھ سے چھوٹی، کب وہ بھاگ گئی اور غائب ہو گئی، اور وہ پوسٹر دیکھنے میں مگن رہا۔ جب کافی دیر بعد اس کو خیال ہوا کہ میں تو یہاں مرغی بیچنے آیا تھا، جب اس نے دیکھا تو اس کے ہاتھوں میں مرغی بھی نہیں تھے، اور اس نے کافی تلاش کی لیکن مرغی غائب ہو چکی تھی۔ یہاں پوسٹر دیکھتے دیکھتے وہ فلمیں دیکھنے لگ گیا، اور اس کے دماغ میں ایکٹر بننے کا خواب اتر آیا۔ اب چاروں ناچار اس کا کوئی آگے پیچھے نہ انڈسٹری میں تھا، نہ کوئی اس کا واقف تھا، نہ کوئی اس کا رشتہ دار اس کی سپورٹ کرنے والا تھا، اور بہت چھوٹی عمر میں 11-12 سال کی عمر میں وہ لاہور جیسے بڑے شہر میں چلا گیا۔
وہاں وہ ایک بچہ کیا کرتا ہے؟ محنت مزدوری، مختلف کام، در بدر کے دھکے، بھوکا رہنا، کئی فٹ پاتھوں پہ سونا، ان تمام مراحل کو طے کرتے کرتے وہ ایک سینما کے پروجیکٹ آپریٹر کے پاس پہنچا اور وہاں وہ اس کی شاگردی میں آئی اور اس نے بہت عرصہ اس کی شاگردی بھی کی، یہاں تک کہ وہ باقاعدہ پروجیکٹ آپریٹر بن گیا۔ لیکن اسے شوق تھا اور وہ اسٹوڈیو کے چکر لگاتا تھا۔ اسی دوران اسے کئی کردار ملے، بچپن کے کافی اداکاروں کے کردار، لیکن وریام فلم میں جب سلطان رائی صاحب کے بچپن کا کردار اس نے ادا کیا، اس پر وہ اتنا فٹ بیٹھا کہ اس کے بعد ہدایت کاروں نے رائی صاحب کے کردار کسی اور چائلڈ سٹار سے نہیں کرایا۔ ایک لمبے عرصے تک اس نے سلطان رائی صاحب کے بچپن کے کردار کو بڑی خوبصورتی سے ادا کیا۔ اس وقت اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ایک تو اس کا قد نارمل سے تھوڑا سا کم تھا، جس کی وجہ سے ایک عرصے تک وہ چائلڈ سٹار کے طور پر چلا۔ اس کی بڑی خوبصورت فلمیں وریام، کھیراں دے پتر شیر، شیر ماما، جٹ تے ڈوگر، اس قسم کی مشہور فلمیں جس میں اس نے بڑی خوبصورتی اداکاری کی۔ میں کچھ کلپ آپ کو ضرور دکھاؤں گا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ رائی صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس کی عمر بھی اب وہ نہیں رہی کہ یہ چائلڈ سٹار کر سکا، لیکن پھر بھی کیونکہ اس کا قد چھوٹا تھا تو کچھ فلموں میں اس نے پھر بھی کام کیا، اور اس نے آخری فلم جو کہ 1998 میں شان اور سعود کی فلم پردیسی میں اس نے شان کے بچپن کا کردار ادا کیا، اور پھر کچھ عرصہ کیونکہ اب اس کے بچپن کے کردار ملنا ختم ہو گئے تقریباً، اس نے راولپنڈی کا رخ کیا۔ یہاں پر اس نے تھیٹر جوائن کیا اور مختلف تھیٹر ڈراموں میں کام کیا اور یہیں سکونت اختیار کی۔ اس نے شادی بھی کر لی تھی اور اس کی بیوی ایبٹ آباد میں، اس کا جو پیدائشی علاقہ تھا ٹاؤن شپ ایبٹ آباد میں، وہیں رہتی تھی۔ اس کا ایک بچہ حمزہ پرویز راہی، اور پھر دوسرا بچہ بھی اس کی آخری زندگی تک جو ہونے والا تھا، کیونکہ جب فنکار اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر رابطے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو زلزلہ جو اسلام آباد میں آیا تھا غالباً 8 اکتوبر کا جو زلزلہ تھا، جس میں ایبٹ آباد میں، بالا کوٹ میں، ہزارے میں بہت نقصان ہوا، اس میں پرویز رائی صاحب کے گھر کی بھی دیوار گری تھی اور پرویز رائی صاحب اس وقت راولپنڈی میں تھے۔ ان کا زلزلے کے دوسرے دن گھر سے رابطہ ہوا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے گھر کی دیوار گر چکی ہے۔ تو راولپنڈی میں جس دوست کے ہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، ان سے انہوں نے کہا کہ مجھے تو جانا ہوگا، اور وہ 10 تاریخ کو یہاں سے ایبٹ آباد چلے گئے۔ اگلے ہی دن 11 اکتوبر کو کسی کی کال اس دوست کے پاس آئی کہ پرویز راہی صاحب وفات پا چکے ہیں۔ راولپنڈی کی ایک کثیر تعداد فنکاروں کی ان کے جنازے میں گئی۔ ان کی بیوی بچے اب کس حال میں ہیں یہ اب کسی کو معلوم نہیں،
لیکن راہی پرویز راہی وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔